جائے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آپ کی کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں تاکہ آج اس موضوع کو کافی حد تک جو ہے وہ سمیٹ سکیں۔ آپ موضوع سے متعلق بھی کال کر سکتے ہیں، اور موضوع کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی سوال شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت کے اندر آپ کا سوال شامل سلسلہ کر لیا جائے گا۔ جی کال سنائیے۔ محمد ابو بکر طاری اٹلی کے شہر بریشا سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ معاشی علوم حاصل کرنے کے لیے مختلف تجربات کی جاتی ہیں، جیسے کہ انسانی اجزاء کی چیڑ پھاڑ کرنا، مختلف جانوروں کو قتل کرنا جیسے کہ مینڈک، ایسے کرنا کیسا؟ جی، کئی علوم کے حصول کے اندر انسان جو ہے وہ تجربات سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ان تجربات کے اندر جائز ناجائز ہر طرح کے تجربات ہوتے ہیں، تو یہ بات واقعی قابل غور ہے کہ آپ علم تو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن علم کا جو نتیجہ ہے وہ بھی کیا درست طریقے سے ہم حاصل کر پا رہے ہیں یا نہیں ہیں۔ جیسے انسانی اعضاء پر کام کرنے کی بات ہوئی، تجربات میں اسے استعمال کرنے کی بات ہوئی، تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو محترم اور مکرم بنایا۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ تو انسان ان چیزوں کے لیے نہیں، انسان استعمال کی چیز نہیں ہے کہ آپ اسے دیگر اشیاء کی طرح استعمال کریں، بلکہ انسان کے بال تک جو جسم سے جدا ہو جاتے ہیں ان کو بھی خرید و فروخت حرام ہے، ان کو بھی بیچنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ انسان بیچے جانے والی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ اعلیٰ ترین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہ عزت اور مقام بخشا ہے کہ اس کا خرید و فروخت کو حرام قرار دیا گیا، اس کے اجزاء کی خرید و فروخت، بلکہ وہ اجزاء جو کہ جسم سے جدا بھی ہو جاتے ہیں ان کو بھی دفنانے کا حکم دیا گیا، خرید و فروخت کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو انتقال کے بعد بھی اس کی حرمت اسی طرح باقی رہتی ہے، اسی لیے اسلام کے اندر اسے دفنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور احادیث طیبہ میں آیا ہے کہ جس طریقے سے تکلیف زندہ کو ہوتی ہے اسی طرح مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو انتقال کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس کے جسم کے اوپر اگر آپ کوئی بھی تجربہ کریں تو اس سے اسے تکلیف نہیں پہنچے گی، بلکہ قبر تک کے اوپر، اس کی قبر کے اوپر بھی ٹیک لگا کر جو ہے وہ بیٹھنے سے منع کیا، یا فرمایا کہ اس سے مردے کو تکلیف ہوگی۔ تو اگر ڈائریکٹ اس کے جسم کے اوپر کوئی تجربہ کیا جائے گا تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ایک جیتے جاگتے انسان کے اوپر یہ تجربات کیے جائیں تو اسے کس قدر تکلیف ہوگی، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اب تعلیمی میدان کے اندر، میڈیکل کے جو ہے وہ میدان کے اندر کس طریقے سے کیا جائے، تو اس کے لیے جو آرٹیفیشل جو ہے وہ باڈیز بنائی جاتی ہیں پلاسٹک کی یا ربرز وغیرہ کی، ان کے اوپر یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال انسانی اعضاء کے اوپر یہ تجربات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات رہی انہوں نے جانوروں کا تذکرہ کیا، تو بلا وجہ ایک زندہ جانور کو فقط اس چیز کے لیے چیڑ پھاڑ کر دینا، اس کی بھی علماء ممانعت فرماتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی وہی کہ یا تو دیگر جو ہے وہ جانوروں کا جو پلاسٹک یا ربڑ مٹیریل ملتا ہے اس پر ہو، یا پھر یہ کہ کوئی جانور پہلے سے ہی جو ہے وہ مردہ ہے اور اب اس کی جو ہے وہ یہ چیڑ پھاڑ وغیرہ کی جا رہی ہے اس کے مرنے کے بعد، تو اس کے اندر حرج نہیں ہوگا، لیکن اس کے اندر بھی بہرحال خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ جی مزید کون؟ میرا نام عظیم اطاری، میں اٹلی کے شہر بلونیا سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کیا استاد اپنے شاگرد سے تحفہ لے سکتا ہے؟ جواب عرض فرما دیجیے۔ جی، استاد اور شاگرد کا آپس میں تحفہ دینا، شاگرد کی جانب سے تحفہ دینا اور استاد کا وصول کرنا،
دیکھیں استاد بہرحال جو ہے مافوق ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے، طالب علم اس کا ماتحت ہوتا ہے، کئی چیزوں کے اندر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک طالب علم کی کارکردگی استاد کی رائے پر، امتحانات کے اندر اور اس کے علاوہ دیگر معاملات کے اندر بھی۔ تو وہ افراد کہ جن کا اپنے نیچے والوں پر کوئی جو ہے وہ اختیار اقتدار کی صورت ہوتی ہے، تو ان کو اپنے ماتحت افراد سے تحفہ لینا جائز نہیں ہے کہ یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے، اگرچہ کوئی اس نیت سے نہیں لے کہ جناب میں اس کے ساتھ رعایت کروں گا، لیکن بہرحال تحفہ جو ہے وہ دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے اور دل کے حصے کو تحفہ دینے والے کے لیے نرم کر دیتا ہے، تو ممکن ہے کہ کسی ایک ایسے مقام پر جہاں کوئی آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہو، وہاں پر آپ کا دل اس نرم گوشے کی وجہ سے درست فیصلہ نہ کر سکے اور اس شخص کے حق کے اندر آپ جو ہے وہ خلاف حقیقت جو ہے وہ کوئی فیصلہ کریں اور طرفداری جو ہے وہ اس کی کر لیں، جانبداری کرتے ہوئے کوئی فیصلہ دیں، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ یہ ہر جگہ پر ہے، استاد شاگرد کا معاملہ ہو یا جو ہے وہ ماتحت اور جو ہے وہ آفیسر کا معاملہ ہو، کہ اب آفیسر ماتحت سے جو ہے وہ جب تحفے وصول کرے گا تو کہاں ماتحت کی غلطیوں کے اوپر اسے روک سکے گا، ٹوک سکے گا، اس کی جو ہے وہ سرزنش کر سکے گا۔ تو یہ کئی مقامات پر اسی طرح بڑا ذمہ دار چھوٹے ذمہ دار کو، الغرض دنیا کے آپ کسی بھی شعبے کے اندر ہیں، سب جگہ یہی اصول جو ہے وہ نافذ ہے۔ تو یوں شاگرد سے تحفہ لینے کی اجازت نہیں ہے، لہذا شاگرد سے تحفہ وصول نہ کیا جائے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ محل تہمت بھی ہے کہ دیگر شاگرد یا دیگر لوگ یہ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اس سے تحفہ لیتا ہے، لہذا اس کے لیے جو ہے وہ یہ جانبدارانہ برتاؤ کرتا ہے یا اس کے ساتھ یہ اس طریقے سے پیش نہیں آتا جس طرح دیگر طالب علموں کے ساتھ پیش آتا ہے، تو یہاں پہ اپنے آپ کو تہمت کے مقام پر بھی پیش کر رہا ہے، تو اس کی بھی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو جو بھی اوپر والا شخص ہے وہ اپنے ماتحت سے یوں تحائف وغیرہ وصول ہرگز نہ کرے۔ جی مزید قادری بات کر رہا ہوں، میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے نماز کے لیے تو کیا امام صاحب خود ہی اقامت پڑھ کر جماعت کروا سکتا ہے؟ جو آپ عنایت فرما دیں۔ مزید کون؟ ہم نور محمد طاری کانپور سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا رات میں گلاب کے پھول نہیں توڑ سکتے ہیں کیا؟ جی مزید کون؟ اندور ایم پی میں سوال عرض تھا کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی اور بیچ میں اگر پیسہ آتا ہے تو کیا وہ بھی زکوٰۃ کے اس میں شامل ہوگا یا پھر سال گزرنے پہ ہی ہوگا؟ جی پہلا سوال یہ کہ کیا جماعت کی اقامت امام خود کہہ سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل کہہ سکتا ہے، بلکہ امام کا اقامت کہنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو امام اقامت کہے اور جب قد قامت الصلاح پر پہنچے تو پھر آگے کی جانب بڑھ جائے اور آگے مصلی پر پہنچ کر بقیہ الفاظ اقامت جو ہے وہ مکمل کرے اور اس کے بعد نماز شروع کرائے، اور مکمل اگر اقامت بھی اس نے مؤذن کی جگہ پر کھڑے ہو کر کہہ لی اور پھر آگے بڑھ کر اس نے نماز پڑھا دی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کئی جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ تشویش کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ وہ دوسری چیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بسا اوقات نمازیوں کے اندر ایسا کوئی فرد موجود نہیں ہوتا جو کہ قواعد و مخارج کی رعایت کرتے ہوئے وہ درست الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ اقامت کہہ سکے، یا اس چیز پر تو قادر ہوتا ہے لیکن وہ داڑھی منڈا ہوتا ہے، یا فاسق معلن ہوتا ہے تو فاسق معلن کو بھی اقامت جو ہے وہ کہلوانا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ تو اب امام جب اس مقام پر آ کر کہتا ہے تاکہ درست طریقے سے درست الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ اقامت ہو سکے اور غیر فاسق شخص ہی جو ہے وہ اقامت کہہ سکے، تو لوگوں کو تشویش ہوتی ہے مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر اولاً تو مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اور ثانیاً یہ کہ ہمیں نمازیوں میں بھی ایسے افراد ہونے چاہیے۔ ہر فرد کے لیے ہی ضروری ہے کہ وہ باشرہ ہو، فاسق معلن نہ ہو، لیکن بہرحال کم از کم جو قریب امام کے کھڑے ہوں ان میں تو اس بات کی اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ باقاعدہ نماز ادا کروانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہوں، تاکہ اگر امام کا وضو وغیرہ ٹوٹ جائے تو امام کسی اور کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھا سکے۔ اگر مؤذن نہیں ہے تو ان کی غیر موجودگی کے اندر کوئی اور اذان اور اقامت کہہ سکے، اور اپنی اذان و اقامت کو ایک مرتبہ سنوا دیں امام صاحب کو، تاکہ جو مخارج اور قواعد کی غلطیاں ہیں وہ بھی درست ہو جائیں۔ دوسرا سوال ہمارا یہ کہ رات میں گلاب کا پھول توڑنا
شرعی اعتبار سے جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دن میں یا رات کے اندر جو ہے وہ گلاب کا پھول یا کوئی بھی پھول توڑنے کے اندر ضرورتاً توڑ رہے ہیں یا کوئی کام ہے تو اس میں کوئی شرعی اعتبار سے حرج نہیں۔ تیسرا سوال یہ کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی اور اس دوران اور پیسہ جو ہے وہ درمیان میں آ گیا تو کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں زکوٰۃ جس تاریخ کو فرض ہوئی، فرض ہونے سے مراد یہ کہ آپ کے پاس نصاب کی مقدار مال آ گیا تو آپ کا سال شروع ہو گیا، اب اگلے سال زکوٰۃ فرض ہوگی جبکہ آپ کے پاس نصاب کی مقدار مال باقی رہے یا اس سے کم ہو جائے، لیکن بہرحال سال کے اختتام کے اوپر جو ہے وہ نصاب کی مقدار جو ہے وہ دوبارہ آپ کے پاس آ جائے تو زکوٰۃ سال پورا ہونے پر فرض ہوتی ہے۔ اب سال پورا ہو گیا، وہ ہوا مثلاً یکم رجب کو، اور اب زکوٰۃ ادا نہیں کی، کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، حالانکہ تاخیر کرنا بلا عذر شرعی جائز نہیں ہے، فوری طور پہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، لیکن تاخیر ہو گئی تو اب بہرحال حکم یہ ہے کہ اگر اس کے بعد آیا، مثلا 5 تاریخ کو جو ہے وہ یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے جبکہ فرض یکم کو ہوئی تھی، اب یکم کے بعد جو اس کے پاس پیسہ آیا 2 تاریخ کو یا 3 تاریخ کو تو اس نئے آنے والے پیسے پر زکوٰۃ لازم اس سال نہیں ہوگی۔ اور اس کی دوسری صورت یہ کہ زکوٰۃ کا سال شروع ہوا، بھی صاحب نصاب ہوا، زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا، اب شروع مثال کے طور پر ہوا 50,000 سے، درمیان میں اس کے پاس 6 مہینے گزرنے کے بعد 2 لاکھ روپے اور آ گئے، اور پھر اگلا رجب المرجب آنے سے 4 دن پہلے اس کے پاس 5 لاکھ روپے اور آ گئے، تو اب سال کس کو گزرا ہے؟ فقط 50,000 پر، 2 لاکھ کے اوپر کتنے مہینے گزرے؟ 6 مہینے، جبکہ جو مزید 4 یا 5 لاکھ روپے آئے اس کے اوپر کتنے دن گزرے؟ اس کے اوپر 4 یا 5 دن گزرے، لیکن یہ تمام مال نصاب کے ساتھ ہی ملے گا اور اس ٹوٹل کے اوپر ہی زکوٰۃ لازم ہوگی، اگرچہ 1 دن پہلے ہی آپ کو جو ہے وہ مال کثیر موجود ہوا، لیکن چونکہ آپ پہلے سے صاحب نصاب تھے تو جتنا بھی مال آتا رہے گا وہ مال اسی کے اندر شامل ہوتا رہے گا اور ٹوٹل کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اگر درمیان میں آیا اور ختم ہو گیا، آیا اور ختم ہو گیا تو درمیان میں آنے جانے والے کو نہیں دیکھا جائے گا، سال کے اختتام پر دیکھا جائے گا کہ سال کے اختتام پر آپ کے پاس کتنا مال موجود ہے۔ اگر سال کے اختتام پر آپ کے پاس نصاب یا اس سے زیادہ مقدار کے اندر مال موجود ہے تو جتنا موجود ہے سال کے اختتام پر اس ٹوٹل پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اگرچہ ہر ایک کے اوپر سال نہیں گزرا ہوگا، ہر ایک روپیے کے اوپر پورا سال نہیں گزرا ہوگا، کسی پہ سال گزرا ہوگا، کسی پہ چند مہینے گزرے ہوں گے، کسی پر چند دن گزرے ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی پر چند گھنٹے گزرے ہوں، لیکن بہرحال ٹوٹل کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جی مزید کال۔ محمد عمران اتاری عرض کر رہا ہوں، پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ اگر کسی کے اوپر 1 یا 1.5 لاکھ روپے اگر قرضہ ہے اور اگر کوئی اس کو زکوٰۃ دیتا ہے کہ بھائی یہ زکوٰۃ لے لو آپ اور اپنا قرضہ ادا کر دو، تو کیا اس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ یا کسی سے ہم نے پیسہ لیا زکوٰۃ کا، ان کو بتایا نہیں اور ان کو وہ پیسہ دے دیا کہ آپ نے یہ پیسہ لے کر اپنا قرضہ ادا کر دیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ سامنے والا بڑا پریشان ہے، تو اس کی کوئی جائز صورت بتا دیں، جزاکم اللہ خیر۔ جی مزید کال۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مدرسے کو محلے داری کے لحاظ سے شادی یا غمی کے لیے دینا، کہ اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ جی مزید کال۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جو روزے فرض ہیں ان کا پتہ نہیں کہ کتنے سال کے قضا ہیں، ان کا کفارہ کیا ہے، اور اگر روزے رکھنے چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے، ارشاد فرما دیں۔ پہلا سوال کیا قرض اور زکوٰۃ سے متعلق کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے تو ہم اسے قرضہ اتارنے کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر واقعی وہ مقروض ہے اور قرض کے علاوہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو کر نصاب کی مقدار یعنی 52.5 تولہ چاندی کو پہنچے تو وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے۔ اب اگر وہ سید اور ہاشمی گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا تو اسے زکوٰۃ بالکل دی جا سکتی ہے، اسے زکوٰۃ دے دیں۔ اسے زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے، بغیر کہے بھی آپ دے سکتے ہیں، یا آپ کی قرض کے اعتبار سے مدد کر رہے ہیں، آپ اپنا قرضہ اتار لیجئے، یوں بھی کہہ کر دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہاں البتہ اگر ڈائریکٹ آپ جو ہے وہ قرضہ ادا کر دیتے ہیں
تو یہ درست نہیں ہوگا. آپ کو اس کی اجازت لینی ہوگی، یا تو اس کے ہاتھ میں پیسے دے دیں یا اس کی اجازت سے کہ وہ کہہ دے کہ ہاں جو ہے وہ آپ کا قرضہ ادا کر دے تو یوں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. دوسرا سوال کہ محلے کے مدرسے کو محلے کی ہی شادی، خوشی، غمی وغیرہ کی تقریبات کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، مساجد اور مدارس وقف ہوتے ہیں، اور وقف کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہوتا ہے. وقف میں اگرچہ چندہ لوگ دیتے ہیں، محلے والے ہی دیتے ہیں، اس کے بنانے میں، اس کے جو ہے وہ آباد کرنے میں محلے والوں کا کردار ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جناب محلے والے اس کے اندر جو ہے وہ ملکیت کا حق رکھتے ہیں یا جو دل چاہے وہ کرنے کا حق رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک میں ہے، اور جس چیز کے لیے وہ وقف کی گئی ہے وہ اسی میں استعمال ہوگی. مدرسہ ہے تو اس میں مدرسہ ہی چلے گا، اس میں مسجد بھی نہیں چل سکتی، اس میں مسجد بھی نہیں ہو سکتی. مسجد ہے تو وہ مسجد ہی رہے گی، وہ دوسری مسجد کے اندر اس کی چیزیں استعمال نہیں ہو سکتی. تو بس اوقات لوگ ان مسائل کو عقل کے ترازو پر تول لیتے ہیں کہ یار دین کا ہی تو کام ہے نا، دیکھیں محلے والوں کا ہی تو سب کچھ لگا ہوا ہے، تو محلے والے ہی جو ہے وہ اسے جو ہے وہ استعمال کر لیں گے، تو اس میں کیا حرج ہو جائے گا، جگہ فالتو ہی تو پڑی ہوئی، کون سا استعمال میں آ رہی ہے. اس طرح کے کئی جملے سننے کو ملتے ہیں. یہ تمام باتیں علم دین سے دوری کے باعث جو ہے وہ کی جاتی ہیں. جب وہ آپ کی ملکیت رہا ہی نہیں، آپ نے اپنے کاموں کے لیے نہیں دیا، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے مدرسے یا مسجد کے اندر چندہ دیا، تو جب اللہ کی رضا کے لیے دیا تو بندے کا تو تعلق ہی اس سے ختم ہو گیا. اب یہ جو ہے وہ گمان کرنا کہ چونکہ ہمارے محلے کے ہی پیسہ لگا ہوا ہے اور ہمارے ہی کام میں یہ چیز نہ آئے تو یہ کیا بات ہو گئی، یہ جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ ناانصافی کی بات ہے. آپ کے محلے کی یا آپ کے لوگوں کا دیا ہوا چندہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، رب عز و جل کی ملک میں چلا گیا، اب آپ کا اس سے تعلق ختم، اب آپ کو اس کی جزا ملے گی انشاءاللہ اگر آپ نے اچھی نیت کے ساتھ دیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اس چیز کو آپ کو استعمال کرنے کی اجازت عام طور پر نہیں ہوگی جس طریقے سے آپ استعمال کا. ہاں، جتنی شریعت نے اجازت دی، جیسے مسجد ہے تو مسجد میں آپ جا کے نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے جو ہے وہ پانی سے آپ وضو کرتے ہیں، تو جتنی اجازت شریعت مطہرہ نے دی ہے وہی اجازت استعمال ہو سکتی ہے. تو مدرسے کی جگہ کو شادی بیاہ کی تقریب کے لیے استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. یوں ہی غمی کے موقع پر بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، سویم وغیرہ کی محافل ہو ہیں، مساجد کے اندر قلخانی وغیرہ ہوتی ہے یا قرآن خوانی ہوتی ہے، اس کا اہتمام مسجد میں ہوتا ہے. تو چونکہ مساجد ہیں انہی کاموں کے لیے، ذکر خیر کے لیے جو ہے وہ بنی ہیں، تو وہ کام ان کے اندر ہونے میں حرج نہیں ہے. ہم اگر اس کے اندر بھی کھانے پینے وغیرہ کا اہتمام جو ہے وہ کرنا مسجد کے اندر کہ مسجد کا تقدس جو ہے وہ پامال ہو، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. تیسرا سوال یہ ہے روزوں سے متعلق کہ روزے بہت سارے قضا ہو گئے، تعداد بھی معلوم نہیں ہے، کفارہ کیسے ادا کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ روزے کا کفارہ یہی ہے کہ آپ روزے ادا کریں. کفارے کے اندر کئی جگہوں پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ جناب پیسے دے کے جان چھڑا لیتے ہیں. حالانکہ جو عبادات بدنی ہیں، بدن سے کرنے والی عبادات ہیں، وہ امیر غریب سب کے لیے یکساں ہیں.
ایسا نہیں ہے کہ جناب غریب تو جو ہے وہ بدن سے وہ عبادت کرے اور امیر پیسے دے کر فارغ ہو جائے، نہیں، دین اسلام کے اندر یہاں پر برابری ہے کہ جناب جو بدنی عبادت ہیں جس طرح امیر کے لیے اسی طرح غریب کے لیے، نماز 5 وقت کی امیر نے بھی پڑھنی ہے، غریب نے بھی پڑھنی ہے، روزہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا امیر نے بھی جو ہے وہ رکھنا ہے، غریب نے بھی رکھنا ہے، سب نے رکھنا ہے۔ تو اگر یوں تقسیم بندی کر لی جائے یا یوں ذہن میں ہو کہ پیسے دے کے ہو جائے گا تو پھر تو امیر تو سارے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں اور وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ دور ہو جائیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، سب کے لیے احکامات بدنی عبادات کے اندر برابر ہیں۔ تو نماز اور روزہ اس کے اندر جو ہے وہ سب ہی برابر ہیں، تو سب کو ہی ادائیگی ہی کرنی ہوگی۔ اولاً ادائیگی ہوگی، قضا ہو گیا تو قضا کے طور پر ادائیگی کرنی ہوگی، لیکن بہرحال ادائیگی کرنی ہوگی۔ اب معلوم نہیں کتنے ہیں تو غالب گمان کیجئے، اندازہ کیجئے کہ کتنے جو ہے وہ میرے روزے چھوٹ گئے ہوں گے، اس اعتبار سے ادا کیجئے۔ اور اگر کچھ میں ڈاؤٹ ہو کہ جناب مثال کے طور پہ 50 تو یاد ہیں کہ 50 تو جو ہے وہ فکس یاد آ رہے ہیں، اس پہ تو غالب گمان ہے، 5 کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو رہا ہے تو ان 5 روزوں کو قضا کے طور پر رکھیں، اس نیت کے ساتھ کہ میرے ذمے میں جو آخری جو روزہ قضا ہے میں اس کی ادائیگی کی نیت کرتا ہوں، اور یہ نیت جو ہے وہ رات میں ہی کر لیں۔ تو اب اگر وہ قضا روزہ آپ کے ذمے میں نہیں ہوگا تو وہ خود بخود نفل ہو جائے گا، آپ کا روزہ بہرحال ادا ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے قضا روزے ادا کریں۔ اب جہاں تک بات رہی مالی کفارے کی، تو مالی کفارہ روزوں کے اندر فقط شیخ فانی کے لیے ہوتا ہے، یا جو انتقال کر گیا، وہ وصیت کر گیا، آپ اس کے روزوں کا فدیہ ادا کرتے ہیں مالی کفارے کی صورت میں، یا وہ وصیت نہیں کر گیا اور ورثہ خود سے جو ہے وہ فدیہ دینا چاہیں تو وہ فدیہ ادا کرتے ہیں۔ زندگی میں فقط شیخ فانی کے لیے جو ہے وہ فدیہ ہوتا ہے، مالی اعتبار سے کفارے کی ادائیگی ہوتی ہے کہ شیخ فانی کہ جو شخص جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے، نہ ابھی نہ آئندہ اس کو روزے رکھنے کی امید ہے، نہ سردی میں رکھ سکتا ہے نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے، نہ لگاتار رکھ سکتا ہے اور نہ ہی چھوڑ کر رکھ سکتا ہے، اور آگے بھی کوئی امید نہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑھاپا ہے کہ بڑھاپا جو ہے وہ جاتا نہیں ہے، انسان کو لے کر چلے جاتا ہے اس دنیا سے لیکن بڑھاپا جاتا نہیں، جبکہ کوئی اور بیماری اگرچہ اس بارے میں کتنا ہی مشہور و معروف ہو کہ یہ بیماری جو ہے وہ جو ہے وہ بس جاتی نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ بیماری جو ہے وہ چلی بھی جائے، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیماری ختم بھی ہو جاتی ہے، ان کو علاج کے ذریعے سے، روحانی علاج کے ذریعے سے اور دیگر جو ہے وہ طریقوں سے ختم بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ نادر ہوگا، کم ہوگا، اس کا ریشو کم ہوگا، لیکن بہرحال امکانات میں سے۔ جبکہ بڑھاپے کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ کسی کا آپ نے یہ سنا ہو کہ بڑھاپا آ گیا تھا اس کا اور وہ پھر دوبارہ جوان ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو بڑھاپے کی وجہ سے جو روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے اور کسی بھی صورت میں قادر نہیں ہے، آئندہ بھی امید نہیں ہے، تو وہ فقط اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرتا ہے، کہ مالی صورت کے اندر وہ اس کی ادائیگی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی روزے کا فدیہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی مزید کال۔ میں محمد وقاص ستاری اٹلی کے شہر بولونیا سے عرض کر رہا ہوں کہ مختلف تعلیمی اداروں میں کھیل اور دیگر تفریحی پروگرام ہوتے ہیں، کیا بچے ان میں حصہ لے سکتے ہیں؟ مثلا ناچ گانے کا فنکشن، ڈرامہ اور جھوٹے لطیفے سنانا۔ تفریحی پروگرامز جو ہے وہ مختلف اداروں کے اندر ہوتے ہیں، تعلیمی اداروں میں ہوتے ہیں، خاص کر جو اینول ریزلٹ ڈے ہوتا ہے، اینول فنکشن ہوتا ہے، اس میں ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ
اہتمام کیا جاتا ہے، اور بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ ایام جو چل رہے ہیں عموماً اسکول انڈسٹری کے اندر یہ اینول جو ہے وہ فنکشن یا ریزلٹ ڈے کے ہی جو ہے وہ ایام چل رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ناچ گانا یا جو ہے وہ موسیقی، یہ تمام باتیں تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ حرام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے مقاصد میں سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دنیا میں بھیجا گیا، ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بیان فرمایا کہ میں مزامیر کو توڑ دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، کیا آپ کی امت انہی چیزوں کے اندر مبتلا رہے گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی چیزوں میں تو شامل ہونا ہر ایک مسلمان اپنے دل سے ہی پوچھ سکتا ہے کیوں کر جائز ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ ذہن میں آئے کہ جناب بچے ہیں، تو اولاً یہ کہ بچے بس اوقات وہ بالغ بھی ہوتے ہیں، تو بالغ ہیں تو ان کے اوپر وہی احکام ہیں جو بڑوں کے اوپر احکام ہیں، اور چھوٹے بچے ہیں تو ان کو گناہ کے اندر اگر والدین یا اساتذہ یا ٹیچر اگر جو ہے وہ انوالو کر رہے ہیں تو گناہ میں انوالو کرنے والے گناہ گار ہوں گے، کہ بہرحال ان کی دینی تربیت یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یوں ہی اور دیگر فنکشنز کی جو وہ پروگرامز ہیں تو ان کے اندر جائز پہلوؤں کو ہی فقط اختیار کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اجتماع، محفل یا گیدرنگ یا فنکشن جو ہے وہ مخلوط نہیں ہونا چاہیے، بے پردہ مرد و عورت کا اجتماع نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کا الگ نظام ہونا چاہیے، مردوں کا جو ہے وہ علیحدہ نظام ہونا چاہیے، بچوں کی پرفارمنس جو ہے وہ قرات پر ہو، حسن قرات کے مقابلے ہوں، نعت کے مقابلے ہوں، بیانات کے جو ہے وہ مقابلے ہوں، اچھی مینرز اور دینی باتیں بیان کرنے کا جو ہے وہ تقابل ہو، تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور انہی امور کے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ نہ ہی اپنے بچے کو ناجائز چیزوں میں خود پارٹیسپیٹ کروائیں، اگرچہ اسکول کی طرف سے انسسٹ ہو، اصرار ہو کہ نہیں آپ کا بچہ بہت اچھا پرفارم کرتا ہے، ہم اسے لینا چاہتے ہیں، نہیں، آپ گناہ کے اندر جو ہے وہ ذریعہ نہ بنے اور گناہ جاریہ کا سبب بھی نہ بنے، تو آپ جو ہے وہ اپنے بچے کو اس میں شامل نہ کریں، اور اگر کوئی اس طرح کا فنکشن ہے تو اس میں بہرحال شریک ہونے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، گناہ گار ہوں گے۔ ایسی صورت میں فقط جو ہے وہ آپ رزلٹ کی وصولی کے وقت ہی جائیں تاکہ دیگر گناہوں سے آپ بچ سکیں۔ جی مزید کال۔ میرا نام محمد عرفان اتاریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجذوم بزرگ کون ہوتا ہے؟ میں نے کسی سے سنا تھا کہ مجذوم بزرگ وہ ہوتا ہے جس پر شریعت کا قلم نہیں چلتا، تو کیا یہ حقیقت ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مرد اپنے جسم میں جیسے چھاتی یا سینے پر بال ہوتے ہیں، یا پنڈلیوں پہ بال ہوتے ہیں، یا رانوں پہ بال ہوتے ہیں، یا پھر بازوں پہ جو بال ہوتے ہیں وہ اتار یعنی کاٹ سکتا ہے وہ؟ جی مزید کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے باتھ روم اور غسل خانہ اکٹھا ہے، میں وہاں کھڑے ہو کے وضو کرتا ہوں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ جی مزید کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ شادی شدہ بندہ دوسری شادی کر سکتا ہے؟ جی پہلا سوال یہ انہوں نے کہا مجذوم بزرگ، یہ مجذوم نہیں مجذوب، آخر میں با ہے میم کی جگہ پر، آپ نے میم پڑھا، تو مجذوب یعنی وہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ وہ جذب کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ تو جذب کی کیفیت میں اگر وہ اس مقام پر پہنچ جائیں کہ عقل کے احکام جو ہے وہ زائل ہو جائیں، تو شریعت مطہرہ کے اندر بہت ساری چیزوں بلکہ اکثر چیزوں کا مدار جو ہے وہ عقل پر ہے، تو اگر عقل والی کیفیت جو ہے وہ زائل ہو جائے تو اب ایسی صورت کے اندر ان پر احکام شرع نافذ نہیں ہوتے۔ عقل پاگل سے بھی زائل ہو جاتی ہے، پاگل ہوتا ہے یا بچہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر احکام شرع جو ہے وہ نہیں ہوتے، تو ان کی کیفیت یوں نہیں ہوتی، ان کا ایک جذب کی کیفیت کے اندر، عشق الہی کی کیفیت کے اندر عقل کے جو ہے وہ زوال کی صورت جو ہے وہ ایک طور پر بنتی ہے، تو وہاں پر بھی اس اعتبار سے احکام لازم ہوتے ہیں، تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، یعنی اس کیٹیگری سے نہیں ہے، دار و مدار عقل سے ہے کہ جب تک عقل جو ہے وہ سلامت رہے تو احکام شرع جو ہے وہ انسان کے اوپر عائد ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ واجب ہوتے ہیں۔ جب عقل جو ہے وہ اس کیفیت سے باہر آ جاتی ہے تو پھر احکام جو ہے وہ اس سے جدا ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، تو وہی صورتحال یہاں پر ہوتی ہے۔
دوسرا سوال، لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، کئی لوگ جو ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایسے ہوتے نہیں ہیں، جو ہوتے ہیں وہ اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، اور وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ جب تک عقل سلامت رہے تو وہ شریعت مطہرہ کو ہی جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، شریعت مطہرہ سے کبھی بھی جو اعراض نہیں کرتے۔ انہی کا دوسرا سوال تھا کہ جسم پر جو بال ہیں انہیں صاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جسم کے بالوں کو صاف کیا جا سکتا ہے، البتہ سینے کے بالوں کو صاف کرنے سے منع کیا گیا، مکروہ کہا گیا، اگرچہ جائز ہے لیکن بچنا بہتر ہے۔ دوسرا سوال ہمارا کہ باتھ روم اور غسل خانہ جو ہے وہ ساتھ ہے، کھڑے ہو کر وضو کرتا ہوں تو کیا وضو ہو جائے گا؟ وضو تو ہو جائے گا، کھڑے ہو کر وضو بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کر جو ہے وضو کیا جائے جبکہ پاک جگہ موجود ہو۔ پاک جگہ موجود نہیں ہے تو کھڑے ہو کر بھی وضو کر سکتے ہیں۔ ہاں، اب اس جگہ پر جبکہ ساتھ ساتھ ہے تو اب آپ دعا وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، تو دعا اور بسم اللہ وغیرہ باہر سے پڑھ کر جائیں، بسم اللہ شریف پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے، تو اب یہ باہر سے پڑھ کر دعا وغیرہ پڑھ کر پھر آپ اندر جا کر وضو جو ہے وہ کریں، اور جو وضو کے بعد کی دعائیں ہیں وہ غسل خانے سے باہر آ کر پڑھی جائیں۔ تیسرا سوال کہ مرد دوسری شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر دونوں بیویوں کے حقوق ادا کرنے پر قادر ہے کوئی شخص تو وہ دوسری شادی بھی کر سکتا ہے۔ حقوق کے اندر حقوق زوجیت بھی ہیں، نان نفقے کے بھی حقوق ہیں، اور دیگر کئی چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی ان حقوق کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے تو پھر دوسری شادی کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ بیوی سے اجازت مل بھی جائے۔ قانونی اعتبار سے ہمارے ہاں جو ہے وہ پہلی بیوی کی اجازت کا مدار ہوتا ہے، اگرچہ شرعاً وہ ضروری نہیں ہے، لیکن قانونی اعتبار سے ایک جو ہے وہ ایک معاملہ ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ دیکھ لیا جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر بیوی بھی اجازت دے دے، قانون سے بھی اجازت مل جائے، حقوق کی ادائیگی پر یہ شخص قادر نہیں ہے، کماتا اتنا ہی ہے کہ ایک ہی بیوی کو جو ہے وہ کھلا پلا سکتا ہے، تو اب دوسری سے نکاح کر کر جو ہے وہ گناہگار ہونا کہ اس کے حقوق جو ہے وہ ادا نہ کرنا، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ تو حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ سب سے ایک اہم چیز ہے کہ حقوق کی ادائیگی پر قادر ہوگا تو ہی شرعاً اجازت ہوگی، ورنہ ہرگز نہیں ہوگی۔ چند ہم میسیجز جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن کپڑے دھو سکتے ہیں یا نہیں؟ جمعے کے دن بھی جو ہے وہ کپڑے دھو سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ لوگوں میں ایک مشہور جو ہے وہ یہ ہو چکا ہے کہ جمعے کے دن کپڑے دھونا جائز نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عموماً تو کپڑے خواتین ہی دھوتی ہیں، ان پر جمعے کے اعتبار سے احکام جو ہے وہ لازم ہی نہیں ہے۔ مردوں پر لازم ہے احکام کہ جب وہ اذان جمعہ جو ہے وہ اول سنیں تو اب اس کے بعد بقیہ سارے کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف جو ہے وہ بڑھیں، جمعہ کی طرف جو ہے وہ بڑھیں، تو یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے یہ احکام نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر مرد بھی کپڑے دھوئے گا تو بھی وہ جمعے کی اذان سے پہلے دھو سکتا ہے، یوں ہی جمعہ پڑھنے کے بعد واپس آ کر دھو سکتا ہے، اور عورتیں بھی دھو سکتی ہیں، تو جمعے کے دن کپڑے دھونے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ مسافر کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ مسافر امام ہے اور مقتدی مقیم ہے، تو اب مسافر امام تو 2 رکعت پر سلام پھیر دے گا ظہر میں، عصر میں اور عشاء کے اندر۔ اب مقیم مقتدی کیا کرے گا؟ تو مقیم مقتدی جب امام یا تو نماز سے پہلے بتا دے گا کہ میں مسافر ہوں، لہٰذا آپ میرے سلام پھیرنے کے بعد اپنی 2 رکعتیں پوری کیجیے گا، یا سلام پھیرتے وقت بتا دے گا، سلام پھیرنے کے بعد بتا دے گا کہ میں مقیم ہوں، میں مسافر ہوں، آپ کھڑے ہو کر اپنی نماز مکمل کرے۔ تو اب یہ کھڑے ہو کر 2 رکعتیں جو ہے وہ ادا کریں گے، لیکن ان 2 رکعتوں کے اندر ان کا حکم لاحق کا ہے، تو یہ امام کے پیچھے ہی ہیں، لہٰذا یہ قراءت نہیں کریں گے، قراءت کی مقدار کھڑے رہیں گے، بقیہ رکوع سجدہ اور ان کی تمام تسبیحات اور تحیات وغیرہ پڑھ کر اپنی نماز کو مکمل ادا کر لیں گے۔ جی مزید کال۔ محمد صادق قطاری الہ آباد یوپی ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھا جاتا ہے کہ جنازے کی نماز میں بہت سے اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں، ایک تعداد ہوتی ہے جو چوتھی تکبیر بولی جاتی ہے تو ایک طرف داہنی طرف سلام پھیرتے ہیں تو داہنی طرف ہاتھ چھوڑتے ہیں، پھر بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو بائیں طرف ہاتھ چھوڑتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جنازے کے اندر یہ ہاتھ جو ہے وہ ایک جانب چھوڑنا یا دوسری جانب چھوڑنا، اصل تو یہ ہے کہ جب چوتھی تکبیر ہو تو چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ جو ہے وہ کھول دیے جائیں اور پھر دائیں جانب اور بائیں جانب سلام پھیرا جائے، یہ طریقہ درست ہے۔ پہلے سلام پہ پہلا ہاتھ چھوڑنا، دوسرے سلام پہ دوسرا ہاتھ جو ہے وہ چھوڑنا، یہ درست نہیں ہے، تو ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ چوتھی تکبیر کے فوراً بعد دونوں ہاتھ کھول دیں اور پھر دائیں جانب سلام پھیریں اور پھر بائیں جانب سلام پھیریں۔
ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ کیا بال چھپانے سے پردہ ہو جائے گا؟ اسلامی بہن کا میسج کا سوال ہے ہمارا۔ بال چھپانے سے مراد یہ کہ جسم کے جو بال جو جدا ہو گئے عورت کا، ان بالوں کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ ان بالوں کا ایسی جگہ پھینک دینا کہ غیر محرم مردوں کی نظر پڑے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ عورت کے بالوں کا بھی پردہ ہے۔ اور بات رہی کہ جسم میں جو لگے ہوئے بال ہیں تو بہرحال ان بالوں کو بھی چھپانا عورت کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ بال بھی چھپائے گی اور پورا بدن بھی چھپائے گی، تو اگر بال ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ بھی بے پردگی ہوگی اور گناہگار ہوگی، لہذا بال چھپانا بھی ضروری ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ ہم 3 روزے رکھیں ہر اسلامی مہینے کے، اور نیت یہ کی ہے کہ ہماری دعا قبول ہو، تو کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ روزے رکھنا کہ جو ہے وہ ہماری دعا قبول ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ 3 روزے جو ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، 13، 14 جو ہے وہ 15 ہر اسلامی ماہ کی یہ جو تاریخ ہے، تو بالکل یہ روزے رکھنا جو ہے وہ مستحب ہیں، سنت ہیں، احادیث طیبہ سے بھی جو ہے وہ ثابت ہیں، تو بالکل ان ایام کے اندر بھی روزے رکھے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ بلکہ ایک طریقہ بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا کہ مہینے کے ہر عشرے میں ایک جو ہے وہ روزہ رکھ لے، پہلے عشرے میں ایک رکھ لے، دوسرے عشرے میں ایک رکھ لے، تیسرے عشرے کے اندر ایک رکھ لے۔ تو ان نیتوں کے ساتھ، دعاؤں کی قبولیت کی نیت کے ساتھ یا اور دیگر کاموں کے ساتھ، جیسے خواتین کی جانب سے کئی دفعہ آتا ہے کبھی مزار پر جانے کی منت مانی ہے، حالانکہ عورتوں کو مزارات پر جانا منع ہے، تو خواتین اس طرح کی منتیں مانیں کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنے نفلی روزے رکھوں گی، میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں قرآن کریم پڑھوں گی، اتنی نوافل جو ہے میں ادا کروں گی۔ تو یہ نیتیں اور ان منتوں کے ساتھ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی جائز مرادیں بھی پوری ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ کو یہ نیک اعمال کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ جی مزید کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض تھا کہ کیا عورت کسی بھی طرح کی دھات جیسے سونا چاندی یا اس کے علاوہ تانبا، پیتل جیسی دھات پہن کر نماز ادا کر سکتی ہے؟ جی مزید کال۔ سلیم اتاری ہند کے شہر سورت سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی نے ہمیں 5 لاکھ روپے دیے اس نیت سے کہ وہ ادھار ہے، اور ایک لاری بھی دی جس کا بھاڑا 2000 روپے اس نے رکھا ہے۔ عام طور پر لاری کا بھاڑا جو ہوتا ہے وہ 1000 روپے، 1200 روپے یا 1500 روپے ہوگا، لیکن اس نے 2000 روپے بھاڑا رکھا لاری کا، تو کیا اب یہ سود ہوگا یا اس کی شریعت میں کچھ اجازت ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ جی، پہلا سوال ہمارا آرٹیفیشل جیولری سے متعلق ہے کہ خواتین کے لیے سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کے بھی زیورات پہننا جائز ہے یا نہیں۔ فی زمانہ علماء نے خواتین کو آرٹیفیشل جیولری کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر وہ پہنتی ہیں تو گناہ گار نہیں ہوں گی، نماز ہو جائے گی، البتہ بچنا بہتر ہے، تو بچیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن بہرحال اگر کسی نے پہن لی اور پہن کر نماز پڑھ لی تو گناہ گار نہیں ہوں گی اور نماز بھی ہو جائے گی۔ دوسرا سوال یہ کہ قرض جو ہے وہ 5 لاکھ دیا ہے، لیکن بہرحال ان کے سوال سے واضح ایسا ہو رہا ہے، کنڈیشنل ہے کہ آپ یہ جو ہے وہ لاری جو ہے وہ کرائے پر مجھ سے لیں گے، اور اس کا کرایہ مارکیٹ سے ہٹ کر جو ہے وہ زیادہ کرایہ ہوگا، اور وہ ہوگا 2000 روپے۔ تو اگر قرض کے اوپر مشروط ہے، کنڈیشنل ہے کہ جناب چونکہ میں نے قرض آپ کو دیا ہوا ہے لہٰذا یہ جو ہے وہ چیز میں مہنگے کرائے پر جو ہے وہ آپ کو دوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ قرض کے اوپر نفع اٹھانا ہی ہے، اور قرض پر نفع اٹھانا یہ سود میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے۔ اور اسی سے متعلق جو ہے وہ ہیوی ڈپازٹ کا مسئلہ ہے، اس کو بھی میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ مکان جو ہے وہ کرائے کے اوپر لیا جاتا ہے، نارمل جو اس کا ڈپازٹ ایڈوانس ہوتا ہے وہ 6 منتھ یا 3 منتھ کی جو ہے وہ رینٹ کی جو ہے وہ مالیت ہوتی ہے، لیکن اور پھر اس کا کرایہ جو نارمل بنتا ہے وہ لیا جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر یہ رائج ہے کہ وہ جو ڈپازٹ لیا جاتا ہے، ایڈوانس لیا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ ہائی پر لیا جاتا ہے۔ مثلا اگر اس جگہ کا ایڈوانس بنتا ہے 1 لاکھ روپے تو وہ اس کا ایڈوانس وصول کیا جاتا ہے 5 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے، اور اس کے بدلے میں ہوتا کیا ہے کہ اس جگہ کا کرایہ جو کہ 10,000 روپے ہے
وہ 2000 روپے طے کر لیا جاتا ہے، 1000 روپے طے کر لیا جاتا ہے، یا 3000 روپے طے کر لیا جاتا ہے، تو مارکیٹ سے ہٹ کر جو ہے وہ بہت کم اس لیے کرایہ وصول کیا جاتا ہے یا اس میں یوں جو ہے وہ نفع دیا جاتا ہے کہ جس شخص نے قرض دیا ہوا ہے ایڈوانس کی صورت کے اندر، وہ زیادہ قرض اس سے لیا جائے اور اس کے بدلے میں اس کو یہ منفعت دی جا رہی ہے کہ کرائے میں کمی کی منفعت دی جا رہی ہے، تو یہ بھی کلو قرض جر منفیتن کے تحت ہے اور یہ بھی ناجائز ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔